الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا تعلق بھی پچھلی آیات کریمہ کے ساتھ ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ان عورتوں کو ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح منع ہے، اور باقی ان عورتوں کو ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو بیاہی گئی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. اور یہ مسئلہ بھی ضمن ذہن میں رہے کہ کسی مسلمان نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے، جب تک وہ لڑکی والے اس کو ہاں نہ کا جواب نہ دے دیں تو کسی اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے نکاح کا پیغام بھیجے. سمجھ آیا نا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے دو چیزیں بڑی سختی کے ساتھ منع فرمائی ہیں، ایک بے پر بے کرنا اور دوسرا نکاح پر منگنی کرنا. ایک جگہ کسی کی بات چل رہی ہے یا منگنی ہو چکی ہے تو دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جناب درمیان میں اپنے ٹانگ پھنسا دے اور کہے نہیں جی ادھر نہیں مجھے رشتہ دو. یہ جائز نہیں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح کر کے کسی کی بیع ہو چکی ہے، سودا ہو چکا ہے، ابھی تک اس نے سودا اٹھایا نہیں ہے یا قبضہ نہیں ہوا، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں بےایمانی آ جاتی ہے، یار اتنے پیسے تجھے دے رہا میں اتنے دیتا ہوں، چھوڑ دے اسے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اسے جناب اس طرح کرے، یعنی کہ سودے پر سودا بھی نہ کرے اور منگنی پر منگنی بھی نہ کرے، یہ بھی جائز نہیں. یہ منگنی پر منگنی والا معاملہ بھی بہت زیادہ ہمارے بہت زیادہ لوگ جو نا ایسے وہ پہلے کہہ رہے ہوں گے اے نکاح قد ہے تھا، یہ چھوٹے قد والی ہے، یہ کالی ہے، کوئی دوسرا ہاتھ رکھ دے تو پھر اسے وہ چھوٹے قد والی بھی بڑی لگنے لگ جائے گی، وہ کالی بھی اسے پھر چٹی گوری لگنے لگ جائے گی. یہ عجیب ویسے پاگل پن ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. آج پھر وہ کیا ہوتا ہے، دو خاندانوں میں پھر لڑائی کھڑی رہتی ہے یا نہیں. وہ تیسرا گھر جس نے پہلے پیغام دے رکھا ہوتا ہے وہ دونوں سے جھاتا ہے، جس نے اوپر سے پیغام دیا اس سے بھی اس کی چھٹی، اور جنہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یعنی کہ رشتہ اس کے ساتھ بات کر کے دوسری جگہ کر دیا ہے، وہ دونوں گھروں سے وہ جاتا ہے. ہوتا یہ نہیں ہوتا. تو پہلے کہاں تھے بھائی؟ پہلے جہاں منہ اٹھا کے لگے پھرتے ہوتے ہیں، پہلے اسی لڑکی میں عیب دکھ دیا انہیں. جب وہ نہیں کہ ہمارا منڈا تو اسے بہن ہی سمجھتا تھا جی، ہم اسے رشتہ نہیں کرتے. جب دوسرا کو بندہ آ جائے وہ کہے جی ہم لیتے ہیں، پھر آپ کا تو بیٹے کا بھائی بہن لگتی ہے، وہ تم تو رشتہ نہیں کر سکتے. جب وہ دوسرا کرنے لگے تو پھر وہ بہن بھی اب اسے اپنی ساس کو اپنی بہو دکھنے لگتی ہے، اس میں اسے خدمت گزار لگنے لگتی ہے. پھر یہ عجیب ویسے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں مطلب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا. تو یہ فرمایا کہ جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی نکاح کا پیغام نہ دیں، جو کسی کے نکاح میں بیٹھی ہے. یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، کئی سارے کسی بندے کو کوئی عورت پسند آ گئی تو وہ کہتا ہے لے بھی تو اس سے طلاق لے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. یہ بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں، یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. وہ عورت جو ہے وہ طلاق مانگنے کی وہ روزانہ بدتمیزیاں کرے گی اپنے شوہر کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، تاکہ وہ بندہ بدگمان ہو جائے، بدظن ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑ دے گا. طلاق منہ سے مانگنا شروع کر دے گی، یا پھر نہ مانگ بھی تو پھر دونوں مل کر کے اسے کوئی چیز کھلا دیں گے جی، اسے جناب چلتا کریں گے تو بعد میں وہ خود جناب نکاح رچا لیں گے. نکاح کیا رچائیں گے؟ ایسے لوگ جو ہیں عموماً دونوں جو عاشق مشروق ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، تو پھر زندگی ساری ان کی جیل میں گزرتی ہے ان کی.
ہڈیاں وہیں غلطی سڑتی رہتی ہیں، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، فرمایا ہاں جو تمہاری لونڈیاں نا، جو تمہاری ملکیت میں تمہاری باندیاں، ان کا حکم الگ ہے، ان کا حکم الگ ہے۔ یعنی یہ مسئلہ ذہن میں رہے، دار الحرب کہتے ہیں جن کافروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، جس ملک کے کافروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو اسے کیوں نہیں کہتے ہیں دار الحرب، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم رہتے ہیں دار الاسلام میں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم رہتے ہیں دار الاسلام میں، یعنی جہاں مسلمانوں کی حکومت و مسلمان رہتے ہوں، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے۔ وہاں کافرہ عورت تھی، وہ ان کی نکاح میں تھی، کسی بندے کے نکاح میں تھی، وہ بندہ ادھر ہی رہ گیا، عورت ادھر آ گئی، عورت ادھر آ گئی، کسی مسلمان مجاہد نے اسے پکڑ لیا، تو اب وہ عورت جو ہے وہ مسلمانوں کے جو مجاہدین تھے ان میں سے کسی کی کھاتے میں آ گئی۔ اب اس کے لیے یعنی کہ حاکم اسلام جو ہے اس نے کسی مسلمان کو دے دی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ استبراء کروائے گا۔ اس کا استبراء کہتے ہیں کہ لوڈی جو ہے اس کو 1 مہینہ تک ایسے رکھا جائے، اس کا حیض آ جائے، پتہ چل جائے اسے حیض آ گیا ہے تو اس کے جس کو وہ ملی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا حلال ہے، صحبت کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ استبراء اسے کہتے ہیں کہ حیض آ جائے، اگر حیض نہیں آیا تو یقینی بات ہے کہ اسے پھر حمل ہوگا۔ جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، تب تک اس بندے کے لیے بھی اس کے ساتھ اس کے قریب جانا جائز ہے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، وہ عورت پیچھے کسی کے نکاح میں تھی، اختلاف دار کی وجہ سے، ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا شوہر وہ دارالحرب میں چلا گیا، یہ دارالاسلام میں آ گئی، تو اس وجہ سے اس کا نکاح ختم ہو گیا، اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں رہا، لیکن یہاں تک کہ وہ یہاں رہ کر وہ کسی بندے کی ملکیت میں چلی گئی، کسی مجاہد کی ملکیت میں چلی گئی، اب وہ اس کا شوہر آئے یہاں آ کر اگرچہ کافر رہے یا مسلمان ہو جائے پھر بھی اس کا اس پر حق نہیں رہے گا، اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ دارالحرب دارالاسلام کی بات ہے کہ شوہر جو ہے وہ کافروں کے ملک میں چلا جائے وہیں رہے، اور عورت جو ہے مسلمانوں کے ملک میں ہو، جہاں یعنی دارالاسلام ہو۔ مسلمانوں کے ملک سے مراد دارالاسلام ہے، صرف مسلمانوں کا ملک مراد نہیں ہے۔ تو وہ اور جنگ کی صورت میں عورت پکڑی جائے، غلام ہو کے آ جائے، لونڈی بن کے آ جائے، باندی بن کے آ جائے، تو جس کو ملے گی اس کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اس کا آگے نکاح کرنا بھی حلال ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، اس کا آگے نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ یعنی کہ اس کا آقا جو ہے وہ یہ کہے کہ میں یعنی کہ حق خدمت تو اپنے پاس رکھوں گا، یہ خدمت میری کرتی رہے گی، لیکن منقوہ تیری ہوگی۔ منقوہ کیا ہوگی؟ وہ تیری ہوگی، آگے جس کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا، یہ آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی، وہیں پر جا کے بات کھلے گی۔ تو عورت جو ہے وہ اس کے نکاح میں رہے گی، ایک کے نکاح میں رہے گی، دوسرے کی ملکیت میں رہے گی، یعنی لونڈی کسی کی ہوگی نکاح میں، منقوہ کسی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ویسے بات ہے تو بے مزگی والی ہیں، ادھر وہ اس کا شوہر کہے کہ میرے پاس بیٹھ، اس کا آگا کہے کہ مہمان ہے ان کی روٹی بنا، تو شوہر تو بے مزے زندگی گزارے گا۔ یا وہاں دیکھ رہے جہاں پہ گھر میں 4 بندے جو ہے نا زیادہ رہتے ہوں، وہاں عورت کو روٹی بنانی پڑے تو شوہر اس سے بیچارہ منہ لٹکا کے بیٹھا رہتا ہے کہ میری خدمت کو تو اسے وقت نہیں ملتا، میں نے شادی کسی نے کی ہے، نکاح کسی نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی جو حرمت ہے نا، یہ عارضی ہے۔ کیا ہے؟ عارضی حرمت ہے کہ شوہر جو فوت ہو جائے تب بھی اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور شوہر جو طلاق دے دے تب بھی اس کا نکاح کسی اور بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ حرمت جو ہے وہ کون سی ہے؟ قطعی، یعنی کہ دائمی نہیں ہے، عارضی حرمت ہے جی۔ جیسے ساس کے ساتھ نکاح کرنا یہ دائمی حرمت ہے کہ نہیں؟ ساس کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت کون سی ہے؟ ہمیشہ کے لیے ساس حرام ہو گئی، بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نانی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو شادی شدہ عورت ہے یہاں جو ہے حرمت دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ علیکم، میں یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تم پر، میں کہ یہ عورتوں کے ساتھ یعنی کہ بیاہی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی جو حرمت ہے، یہ حرام ہونا اس کا یہ بھی رب کا لکھا ہوا ہے، اور جو باندیاں ہیں
ان کے ساتھ تمہارا نکاح کا مسئلہ ہو یا پھر ان کے ساتھ بتی کا مسئلہ ہو، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ساری تمہارے لیے حلال ہیں، ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ پیچھے ساری بیان انہیں حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، ماسیاں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ ساری تمہارے لیے حرام ہے، اور شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ ساری حرام عورتوں کا، یہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کا بیان کرنے کے بعد آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب بتائیں بھی کیا جتنی عورتیں حرام تھیں ان کا تو رب نے ذکر کیا ہے، ان کا رب نے ذکر کیا، یہ بھی ہو سکتا تھا جتنی حلال تھی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا، باقی جو حرام تھی اللہ تعالیٰ کیا دیتا کہ باقی جتنی بچیاں وہ ساری حرام ہیں، لیکن نہیں، جتنی حرام تھی ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو حلال تھی ان کا ذکر نہیں کیا ہے جی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ، لیکن آپ آج بھی اگر معاشرے کو آپ دیکھیں نا، ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھیں تو حلال تک پہنچنا مشکل ہے، حرام تک پہنچنا آسان ہے، بے حیائی آسان ہے، کیوں کہ اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، ہم نے حلال کے لیے محنت نہیں کی۔ بتائیں نا آج لوگ کس طرح کر کے جناب نعوذ باللہ من ذالک، مجھے ایک لڑکے نے بتایا یہیں پہ بیلیئرڈ کھیلتے تھے، 50 روپے میں عورتیں ساتھ بیٹھی ہوتی جو ہر وقت میں عورتیں لے کے دیں بدکاری کرنے کی۔ حیران ہو گیا میں نے، اس وقت بھی آلو کا ریٹ 60 روپے کلو تھا، آلو 60 روپے کلو اور عورت 50 روپے میں۔ ایک لڑکا پنجاب یونیورسٹی کا وہ ملا مجھے کہنے لگا کہ یہ کوک کی بوتل ہے نا، کہتے ہیں یہ پینی بھی مشکل ہے ہمارے لیے، کہتے ہیں عورت کے ساتھ بدکاری کرنا وہاں آسان ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، آج اتنی آسان ہو چکی ہے۔ ہم نے حلال کے لیے اتنی محنت نہیں کی، حلال کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نکاح کرنا کتنا مشکل ہوا پڑا ہے، کتنا مشکل ہو گیا۔ حقیقت والی بات ہے، لوگ جو ہیں وہ اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ نکاح چلے جائیں رشتہ لینے کے لیے ہے نہیں، آپ کو پوری لسٹ سنا دی جائے گی، یہ چاہیے یہ چاہیے، اتنی زمین نام کروا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ایک بندے کا کتنے ایکڑوں پر مشتمل باغ تھا، ایک بندے کا، مجھے ایک دوست ہے مفتی صاحب، انہوں نے بات بتائی، انہوں نے کہا جی لڑکے نے ملتان میں پڑھتا تھا، وہاں پہ پڑھتا پڑھتا ڈاکٹر بن گیا، لڑکی بھی نرس تھی، ان کی آپس میں بات ہوئی، عشق مشوقی چلی ان کی، انہوں نے کہا جی نکاح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کو وہ باغ جو بڑا ہے نا آپ کا وہ میرے نام کرنا پڑے گا، وہ بڑے والا باغ نام کر دیا۔ نکاح ہو رہا تھا، نکاح کے دوران ہی اس کے ابے کو پتہ چلا کہ وہ تیرا وہ باغ جو ہے وہ تو تیرا بیٹا اس کے نام کروا چکا ہے، اسے لکھ کے دے چکا ہے باغ جی۔ باغ جو ہے نا وہیں پہ اس کو دماغ گر کے پھٹ گئی، وہیں پہ گر گیا جناب، کئی مہینے تک ملتان قوم میں پڑا رہا، وہیں سے رخصت ہو گیا، گھر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بتائیں یہ پہ لودھرا کا سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ لودھرا میں ایک بندہ تھا، وکیل تھا جی، وہاں بھی یہی معاشرے کا معاملہ تھا، نکاح ہونے لگا، نکاح 1000 بندہ جمع کیا ہوا تھا انہوں نے برات میں، 1000 بندہ۔ اس نے کہا جی تیرا بیٹا اگر طلاق دے گا تو 20 لاکھ روپے دے گا۔ اس نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد شرط بھی لکھی گئی، لڑکے کا جو والد تھا اس نے کہا جیب سے چیک بک نکالی، اس نے گاڑی میں پڑی ہوئی کہیں انہوں نے نکالی، 8 لاکھ روپے کا چیک کاٹ دیا۔ اس نے کہا یہ 8 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں تھا وہ میں دے رہا ہوں، باقی رہ گیا 12۔ مجھے اپنے بیٹے پہ اعتماد نہیں ہے، کب طلاق دے دے، میں مر جاؤں، ہو سکتا ہے پیسے نہ دے سکے ہم آپ کی بیٹی کے، تو یہ 12 لاکھ روپے جب میں دے جاؤں گا نا تمہیں تو پھر تمہاری بیٹی لے جاؤں گا، اپنے بندوں کو روٹی میں خود کھلا دوں گا۔ وہ بندہ جو لڑکی کا والد تھا جو بدماشی کر رہا تھا نیچے گرا پیچھے جا کے ہے جی، کمر کے باہر نیچے گرا پیچھے ہے جی، بے ہوش ہو گیا۔ وہ یہ سن کے مر جانا چاہیے تھا، اسے بے ہوشی والی کون سی بات تھی؟ لوگوں نے اسے لان تان کیا، اس نے منتیں کر لے، پاؤں پڑ گیا، اس نے معافی دیں جی میں یہ شرط نہیں رکھتا۔ بتائیں آپ حیران ہو جاؤ گے یار، نکاح فارم اٹھا کے دیکھیں کیا کیا شرطیں لکھوا رہے ہیں لوگ، طلاق دے دی تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، چپیٹ ماری تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، ناراض ہو گئی تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے جناب، نکاح کی اتنی زمین نام کروا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور یہ نکاح حلال جو ہے اتنا سخت کر دیا گیا، صرف یہ نکاح کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی باقی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز حلال کے لیے بھی آپ کر سکیں گے بھائی یار یہ حلال ہے،
اس تک پہنچنا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. اور حرام جو ہے وہ ہر بندے کی پہنچ میں ہے، حرام ہر بندے کی پہنچ میں ہوگا. جب یہ ہوگا جی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو جناب اس پر عمل کو اتنا مشکل بنا دیا جائے گا، اتنا مشکل بنا دیا جائے گا، اس کے ارد گرد اتنی خاردار تاریں کھڑی کر دی جائیں گی، باڑ لگا دی جائے گی سنت تک پہنچنے کے لیے. تو پھر حال تو یہی ہوگا، حرام تک پہنچنا آسان ہوگا آٹومیٹکلی. وہاں حرام تک پہنچنے میں پھر کوئی دقت نہیں ہوگی. آج دیکھیں نا کتنی ساری چیزیں ہیں جہاں آپ کو حلال تک پہنچنے میں دقت ہے، حلال تک پہنچنے میں دقت ہے. ایک وہ وقت تھا حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں 70 سال پورے آپ جنگلوں میں رہے، آپ فرماتے ہیں حلال رزق جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا، حلال ملتا نہیں ہے، تو اس لیے میں یہاں جنگلوں میں رہ رہا ہوں تاکہ یہ درختوں کے پتے وغیرہ اور پھل وغیرہ کھا کے گزارا کرتا ہوں، کیسے جا کے شہر میں رہوں. اور جو ہمارے یہاں تو گھانگے کھلے ہوئے، یہاں تو گھانگے کھلے ہوئے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، رب تبارک و تعالیٰ کا منع دیکھیں، قرآن کا منع دیکھیں. رب تبارک و تعالیٰ بیان کیسے کر رہا ہے، حرام جو ہے ان کو کھول کے بیان کیا، حرام کو کھول کے بیان کیا، یہ حرام ہے. اور حلال جو ہے اس تک پہنچنا آسان ہے مومنوں کے لیے، حرام سے بچانا اہم ہے، حرام سے بچانا اہم ہے. حلال ڈھونڈ لے گا مومن، حرام کی نشاندہی ضروری ہے. لیکن آج دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے دکھایا جا رہا ہے. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، میں اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، میں کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ جی قید نکاح میں لاتے ہوئے، نہ کہ مستیاں کرتے ہوئے، عورتوں کو نکاح میں لاؤ. مطلب کیا ہے مسافر محسنین غیر مسافر کا مطلب کیا ہے؟ محسنین کا مطلب ہے پاک دامنی چاہتے ہوئے، یعنی کہ یہ نیت نہ ہو کہ جناب 4 دن رکھنے کے بعد چھوڑ دیں گے، نہ یہ تو مستی نکالنے والی بات ہوئی. یہ تو وہی ہے کہ بندے کو ضرورت پڑی نہ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی تو بندہ بیت الخلاء چلا جائے، آج پوری کی باہر آ گیا. نہ عورت کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ زندگی بھر رکھنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرو، اس نیت کے ساتھ نکاح کرو. یہ نہیں کہ جناب 4 دن گزارنے کے لیے جناب ایک ابار آیا بندے کے اندر شہوت کا، وہ اتارنے کے لیے جناب نکاح کیا، اس کو پھر چھوڑا اور چلے گئے اور آگے جا کے پھر کر لیا. نہ یہ نہیں. یہ آج کل نعوذ باللہ من ذالک کچھ سعودی مولویوں نے اسے اجازت دی ہے نکاح مسیار کی. مسیار یہ سیر سے بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہیں بندہ جائے سیر پہ، یہ اس فتوے سے نعوذ باللہ من ذالک زیادہ طور پر وہ لپاڑے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا لڑکے اور لڑکیاں، وہاں جا کے نکاح کر لیتے ہیں. ایسا ہی جب تک رہے مدد کرتے رہے، وہاں سے چھٹی جو واپس آ گئے. وہ کہتے ہیں صرف وہاں سے اٹھنے سے ہی، یعنی کہ ملک چھوڑنے سے نکاح ختم ہو جاتا خود بخود ان کا. آپ سوچ سکتے ہیں یعنی یہ حساب ہے. اسے نکاح مسیار کا نام دے تو متع پھر کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ متع کے سینے دے ہوتے ہیں، متع کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر نکاح مسیار حلال ہے تو پھر متع کیسے حرام ہے؟ متع کو بھی حلال کہو تم. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا غیر مسافرین. مسافرین کہتے ہیں، ویسے مسافر جو ہے نا مسافرین یہ صفح سے بنا ہے، صفح الماء پانی گرانا، سمجھ رہے ہیں نا پانی گرانا. رب کا نام ہے کہ غیر مسافرین، میں کہ وہ پانی گراتے ہوئے مطلب مستی کرتے ہوئے نہیں. نکاح کرنا تم نے عورت کو زندگی ساری کے لیے اس کے ساتھ یعنی کہ نباہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بتانے کے لیے تم نے نکاح کرنا ہے. یار بتائیں اب بھی عورت کو اعتراض ہو کہ اسلام ہمارے ہاتھ مارتا ہے. اسلام جس کے ساتھ بھی سے جوڑتا ہے اسے یہ تلقین کر رہا ہے زندگی ساری اس کے ساتھ تم نے وفا کرنی، بے وفائی نہیں کرنی. عورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور چلتے بنے، یہ نہیں کرنا تم نے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دیکھیں یہ آیت مبارکہ یہ ذہن بریان تب تک باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرو. ہاں جی. اور آگے بھی آیا فمستمتعتم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا اس سے رافضی لوگ جو ہے نا مدعا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مال کے ذریعے عورت لاؤ. بھائی پھر مال کے ذریعے عورت لاؤ، یہاں مال سے مراد مہر ہے. کیا ہے؟ مہر ہے، اقمار ہے. وہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دو تم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جناب پیسے جہاں پہ جناب تمہیں تھوڑا سا ابال آئے 4 پیسے دیے اور نکلتے بنے وہاں سے. نہ یہ نہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ،